بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بمنزل کا سلسلہ فیاض مدثر مبین کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اس کی نئی 9th ایپیسوڈ پیش کی جائے گی، نویں قسط پیش کی جائے گی۔ اب تک ہم نے 1947 یعنی 1947 کے تمام واقعات مکمل کر لی ہیں۔ اس نویں ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم جنوری 1948 کے جو مشہور واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے اہم واقعہ جو 1948 میں پیش آیا وہ مسئلہ کشمیر کا تھا۔ 15 جنوری 1948 کو سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا آغاز ہوا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے حکومت پاکستان نے جو وفد نامزد کیا تھا وہ حسب ذیل افراد پر مشتمل تھا: سر ظفر اللہ خان، ابو الحسن اصفہانی، وسیم ایڈوکیٹ جنرل پاکستان، مسٹر افتخار حسین ڈپٹی سیکرٹری وزارت خارجہ، اور کرنل مجید ملک رکن تھے۔ اس پروگرام میں یا اس بحث میں ہندوستان کی طرف سے سر گوپالا سوامی آئنگر تھے، جو کہ برسوں ریاست کشمیر کی وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ ہندوستان کی طرف سے گوپالا سوامی آہنگر نے حسب معمول وہ تمام وہ باتیں پیش کیں جو کہ مستقل ہندوستان کے سیاسی لیڈر اور ہندوستان کے سیاسی اکابرین پیش کرتے آئے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی سچائی اور دیانتداری نہیں تھی۔ 15 جنوری کو یہ تقریر ان کی ختم ہوئی تو دوسرے دن پاکستان کے نمائندے نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب میں دلائل کے ساتھ اور مضبوط قوانین کے نکات کے ساتھ یہ بتایا کہ ہندوستان کی تقسیم دو قومی نظریہ پہ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سب کانٹیننٹ میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ اس بنیاد پہ پاکستان کی نئی ریاست وجود میں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں 97% مسلمان آبادی تھی 46 میں، اور اس لیے یہ بالکل ظاہر تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اس کے علاوہ تاریخی طور پر کشمیر اور پاکستان کے بڑے زبردست روابط ہیں۔ کشمیر اور پاکستان کی سرحد ملتی ہے، کشمیر اور پاکستان کی زبان ایک ہے، کشمیر اور پاکستان کے لوگ ایک ہیں، لوگ ایک عقیدے پہ ہیں۔ اس لیے یہ فطری عمل تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا۔ اس کے بارے میں تمام لیڈر پاکستان کے اور سیاسی اکابرین کہتے رہے کہ یہ کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اس میں خصوصی طور پر غلام عباس مرحوم تھے، جنہوں نے بہت ہی پر زور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس میں جو سلامتی کونسل کا جو یہ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سلامتی کونسل کے اراکین میں ارجنٹائنا، بیلجیم، چائنا، کینیڈا، کولمبیا، فرانس، شام، روس اور برطانیہ اور ریاست متحدہ امریکہ اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ ان میں سے چین، فرانس، روس، برطانیہ اور ریاست متحدہ امریکہ ریاست متحدہ امریکہ تو مستقل اراکین تھے، باقی 6 نامزد اراکین تھے۔ اس میں پاکستان کے نمائندے نے بڑی عمدہ تقریر کی اور اس کے تمام جو قانونی نکات تھے وہ سامنے پیش کی، اور اس لیے کولمبیا کے نمائندے نے یہ کہا کہ پاکستان کی اس میں حق ہے، اور پاکستان نے اس میٹنگ میں حقیقت کے رخ سے پردہ اٹھا دیے گئے ہیں، اور سب لوگ اب جان چکے ہیں کہ ہندوستان مکاری اور یاری سے کام لے رہا ہے اور کشمیر کی رائے پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ تاثر بعد میں کسی وقت بھی زائل نہیں ہوا۔ اس طرح یہ پاکستان کے ڈیلیگیشن نے، پاکستان کے اراکین نے
پردلائل طریقے سے ثابت کر دیا دنیا کے سامنے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہوا اس میں جنوری کے مہینے میں، جو کہ کشمیر کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ 20 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کشمیر کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور کر لی۔ یہ قرارداد بیلجیم نے پیش کی تھی۔ اس کمیشن کا پورا نام یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان یا ایبریویشن یا اختصار کے طور پر UNCIP کہلاتا تھا، لیکن عرف عام میں یہ کمیشن کشمیر کمیشن کے نام سے مشہور ہوا۔ کشمیر کے اراکین کی تعداد 5 تھی۔ طے پایا کہ اس کمیشن میں 2 ارکان سلامتی کونسل نامزد کرے گی اور دونوں ایک تیسرا رکن نامزد کریں گے۔ ان کے علاوہ ایک رکن پاکستان اور ایک رکن بھارت نامزد کرے گا۔ سلامتی کونسل نے بیلجیم اور کولمبیا کو نامزد کیا اور دونوں نے امریکہ کو نامزد کیا۔ پاکستان نے ارجنٹائنا کو اور بھارت نے چیکوسلواکیہ کو نامزد کیا۔ اس میں کمیشن نے بہت طریقے سے بڑی جان کوشش سے اور بڑی دوربینی سے اور بڑی ہمت سے اور بڑی محنت سے یہ اس کمیشن کے پہ کام کیا، اور اس میں تمام ممبر یہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ کشمیر کشمیر کا حق پاکستان کا ہے اور کشمیر پاکستان کو ملنا چاہیے۔ جنوری 1948 کے اور مشہور واقعات میں کئی اور اہم واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ 23 جنوری 1948 کو قائد محمد جناح نے PNS دلاور کا دورہ کیا اور خطاب کرتے ہوئے نیول آفیسرز کو کہا کہ آپ میں سے ہر ایک کو ملک کے دفاع کو مستحکم بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہے، اور آپ کا شعار ایمان، تنظیم اور اصرار ہونا چاہیے۔ آپ اپنی جرأت افرائض اور بلوث لگن کے ذریعے ہی اپنی کمیوں کو پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کی فی الواقع کوئی حقیقت نہیں، صرف ہمت، استقلال اور عزم بالجبر ہی سے اسے بانی بنا سکتے ہیں۔ 23 جنوری کے بعد 25 جنوری کو پاکستان میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منایا گیا ہے۔ اس موقع پر 25 جنوری کو قائد اعظم محمد علی جناح نے عید میلاد النبی کے موقع پر کراچی بار ایسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور بڑی تاریخی بات کی کہ اسلام نہ صرف رسم و رواج، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ ہے، بلکہ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی ہے، اور جو اس کی حیات اور اس کے رویے اور بلکہ اس کی سیاست اور اقتصادیات پر محیط ہے۔ یہ وقار، دیانت، انصاف اور سب کے لیے عدل کے اصول اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ ایک خدا اور خدا کی توحید اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ جنوری کا ایک مشہور واقعہ اور یہ ہے کہ 26 جنوری 1948 کو پاکستان کے نامور تاجر، صنعت کار اور مخیر شخصیت سر آدم جی حاجی داؤد کراچی میں وفات پا گئے۔ سر آدم جی حاجی داؤد 30 جون 1880 کو جیت پور گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔ خاندانی ماحول کی وجہ سے ابتدا سے تجارت کی طرف راغب تھے اور غیر منقسم ہندوستان کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کی ہدایت پر روزنامہ ڈان کی نئی دہلی کی اشاعت میں ہاتھ بڑھایا اور مالی مدد کی۔ کل ہند مسلم ایوان تجارت یعنی چیمبر آف آل انڈیا چیمبر آف کامرس بنی تو آپ نے اس کے سرکردہ رکن تھے۔ آپ پٹسن کے کنگ آف پٹسن انڈسٹری کہلاتے تھے اور اس کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اکثر تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اور آپ سر آدم جی حاجی داؤد آدم جی انشورنس کمپنی اور مسلم کمرشل بینک کے بانیوں میں سے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اس نوزائیدہ مملکت کی اقتصادی بنیادیں استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ چند مشہور واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس میں یہ جنوری 1948 کے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید اور واقعات آپ کے سامنے اگلی قسط میں پیش کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنی رائے اور اپنی خیالات کیا
اور اپنی انپٹ کا، اپنی فیڈ بیک کا آپ مکمل اظہار کر سکتے ہیں۔ میرے 3 اکاؤنٹس ہیں، ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، اور ایک جی میل کا اکاؤنٹ ہے، اور ایک لنکڈن کا اکاؤنٹ ہے۔ آپ فیس بک کے اکاؤنٹ پہ یا جی میل کے اکاؤنٹ پہ یا آپ فیس بک کے اکاؤنٹ پہ مجھے فیڈ بیک کر سکتے ہیں۔ میرا جی میل اکاؤنٹ جو ہے وہ fayazmubin@gmail.com ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اس اسلامی ریاست کو جو کہ ہزاروں مسلمانوں کی قربانی کی وجہ سے کے بعد یہ وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی، اس کی سلامتی کرنے کی، اس کو سلامت رکھنے کی، اور اس کو تعمیر کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو کامیاب کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔